باغ جو تھا عتبہ اور شیبہ کا تھا وہ بھی دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم ان کے دین پہ تو نہیں آتے، لیکن چونکہ کوئی مہمان آ ہی گیا ہے ہمارے باغ میں، ہماری امان میں آ گیا، تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجتے ہیں. تو باغ میں سے کچھ انگور توڑے اور آپ علیہ السلام کے پاس بھجوا دیے. اپنے غلام کو بھیجا، اس کا نام تھا عداس. کیا نام تھا؟ عداس. نصرانی غلام تھا. بھیجا کہ جاؤ تم یہ انگور لے کر چلے جاؤ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ قبول کیے. عداس ساتھ ہی کھڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے اس میں سے ایک انگور توڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا. تو عداس کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یہاں کے لوگ تو اس طرح دعا نہیں پڑھتے، یہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے نام سے ابتدا کی ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت دور سے ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس شہر سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا شہر سے. عراق کا ایک شہر ہے نینوا. اب دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا اچھا وہ تو میرے بھائی یونس بن متا کا شہر ہے. عداس ایک دم چونک اٹھا، کہنے لگا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں. عداس نے اپنے آباء و اجداد سے یونس علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا. تو جب یہ سنا کہ یہاں بیٹھ کر ان کے شہر کو بھی میرے حضور جانتے ہیں اور وہاں جو انبیاء تشریف لائے ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ عداس اتنے دن سے وہاں تھا کسی کو نینوا کے بارے میں پتہ نہیں تھا. لیکن جب سرکار کی زبان اطہر سے اس نے اپنے شہر کا نام سنا، حضرت یونس کا نام سنا، تو وہ کہنے لگا حضور اپنا دست مبارک آگے کیجئے. حضور کا دست مبارک چوما اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اب کبھی وہ حضور کو چومتا ہے، کبھی حضور کے قدموں کو چومتا ہے. عتبہ اور شیبہ جو دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا غلام کو؟ کہتا لگتا ہے یہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا. واپس جب وہ مڑا غلام تھال لے کر تو اس کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب اس واقعے میں دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر میرے حضور مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس ایک شخص پہ انفرادی محنت کی جس کا نام عداس تھا، اور وہ بعد میں صحابی رسول کے درجے پر پہنچے. اس غلام کو وہ شرف ملا کہ آج کے دور کے سارے ولی جمع ہو جائیں اس صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ مرتبہ ملا. اور دیکھیے ایک شخص پر بھی محنت ہوئی اور حضور بڑے خوش ہوئے کہ چلو وہ سردار نہ سہی، یہ غلام ہی صحیح اسلام تو قبول کیا، اس نے دعوت حق تو قبول کی. یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی بڑے بڑے لوگ جو ہے نا سائیں وہ محروم رہتے ہیں. عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عقل والیاں ایویں عمرہ گالیاں.